بیہقی کی روایت ہے، قبر اور آخرت کو یاد کرتے اور اتنا روتے کہ آپ کے چہرے کے اوپر 2 کالے نشان پڑ گئے تھے آنسوؤں کے بہنے سے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قبر اور آخرت کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے چہرے کے اوپر 2 نشان پڑ گئے تھے جہاں آنسو جس سے بہتے۔ تو یہ صحابہ کا معاملہ تھا قبر کا جب معاملہ آتا تھا۔ اسی طرح جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو ہے موت اور برزخ کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سنا کہ رسول اللہ نے جب موت اور برزخ کی حالات اور قبر کی حالات بتائے تو وہ زار و خطار رونے لگے اور کہا کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا اور کاٹ دیا جاتا، انسان ہی نہ ہوا ہوتا میں پیدا، ایک جھاڑ ہوتا اور کوئی جو ہے کاٹ دیتا مجھے۔ اس طرح کے اقوال ہے اور یہ صحابہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے کتاب الزہد کے اندر امام احمد بن حنبل اس روایت کو لاتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے موت کا جب وقت آیا زار و خطار رونے لگے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑنے کا ڈر ہے، کیا دنیا کے جانے کا ڈر کرتے ہو؟ تو کہا نہیں، میں دنیا چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، یا دنیا ہاتھ سے جائیں گی اس وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ راستہ بہت لمبا ہے، طویل ہے، زاد راہ سامان راہ بہت کم جمع کی ہے میں نے، راستہ جو گزارنا ہے بہت طویل ہے اور راستے کا سامان بہت قلیل میں نے جمع کیا ہے، اعمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہوں اور راستہ جو مجھے طے کرنا ہے بڑا ہی طویل اور لمبا ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس نے ایسے ٹیلے پر رات گزاری ہے، شام گزاری ہے کہ جانتا نہیں ہے آگے جنت ہے یا جہنم ہے۔ میں نے ایک ایسے ٹیلے پر رات گزاری، شام گزاری ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں آگے جنت ہے میرے لیے یا جہنم ہے۔ یہ تھا صحابہ کا معاملہ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے تعلق سے آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے اسلاف صحابہ، تابعین، سلف صالحین موت سے بہت گھبرایا کرتے، موت سے ڈرا کرتے، قبر کی ہولناکیوں سے ڈرا کرتے اور پریشان رہتے، اپنے رب سے دعائیں اس کے لیے کیا کرتے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے قبر کو بڑی آسان چیز سمجھ لیا، قبر کو بڑی آسان چیز سمجھ لیا، بڑی چھوٹی چیز سمجھ لیا اور یہ سمجھا دیکھا جائے گا جب ہوگا، شاید کوئی پہچان، کوئی وسیلہ، کوئی تعلقات، کوئی خاندان حسب نسب شاید وہاں آ جائیں گا اور میری حفاظت کر لیں گا۔ یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہاں صرف اور خالص میں اور میں، یہ آپ اور آپ اکیلے ہوں گے اور اپنا اپنا جواب ان فرشتوں کو دیں گے جو آئیں گے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخر وہ کیا چیزیں جو ہونے والی اس کے بعد، کیا معاملات ہے۔ اس معاملے میں بہت اختلاف ہم دیکھتے اس امت میں ہے۔ اب ٹھیک تو یہ بتانا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی کے لیے بھی ناممکن ہے، ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چند جو واقعات آپ نے بتائے، چند حالات جو بتائے، ان حالات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ کچھ چیز واضح ہو جائے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ ٹھیک تو ناممکن ہے، کیفیت اور حالات کا ادراک کرنا تو مشکل ہے، لیکن کچھ باتیں تو سمجھ میں آ سکتی یہ اور یہ ہونے والا ہے۔ آئیے چند واقعات، چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اپنے درس کو 2 حصوں میں بانٹتا ہوں اور یہاں سے جتنی چیزیں ہیں ان کے حوالے بہرحال میرے پاس موجود ہے، لیکن میں حوالہ نہیں دوں گا اس لیے کہ میں نے احادیث کا مجموعہ جمع کر کے بترتیب اس کو جمایا ہے تاکہ آپ کے سامنے پورا واقعہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک تسلسل میں پیش کروں لا کر، چونکہ یہ واقعہ ایک حدیث میں نہیں آتا ہے، کئی مختلف احادیث کا مجموعہ ہے، اس کو تسلسل میں نے ایک واقعے کے طور پہ کڑیاں جوڑی ہے تاکہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اچھے اور برے لوگوں کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اچھے نیکوکاروں کا کیا ہوگا اور بدکاروں کا اور برے لوگوں کا کیا ہوگا۔ ان 2 حصوں کو ہم جو ایک کے بعد دیکھتے ہیں۔ آئیے اچھے آدمی سے معاملہ شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا تاکہ اچھائی کا بدلہ ہم جان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایت کا یہ مفہوم ہے اور اس کا معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے، جب کسی شخص کا موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں، اور جب نیک انسان ہوتا ہے وہ فرشتے انتہائی خوبصورت چہروں اور شکلوں میں اور خوشبودار اور بہترین لباس پہن کر اس شخص کے پاس آتے ہیں جس سے ملک الموت بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی نیک انسان مرتا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے اچھی شکل و صورت والے، خوبصورت لباس والے، خوشبو والے، خوبصورت جو ہے آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کی روح نکالنے سے پہلے ملک الموت اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جو ہے نیک اور پاک روح اپنے جسم سے نکل جا، اس کو بشارت اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ انسان تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی جسم سے نکالو، مجھے نکال دو جسم سے، اس لیے کہ اس کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں اور اس کو فرشتے اچھے سے اچھے ناموں سے، فلاں بن فلاں جو دنیا میں بہترین ناموں سے پکارا گیا ان ناموں سے پکارتے ہیں اور اس کے لیے خوشبودار ریشمی جو ہے اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، اور وہ شخص اس کی روح مچلتی ہے اور اس کو جو ہے وہ آسانی سے بآسانی اس کی روح کھینچتے ہیں اور جو اس کو کفن پہنا دیتے ہیں، جو خوشبودار لباس وہ اپنے ساتھ لائے تھے، اور پہنا کر اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں، پہنا کر اسے
آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پر لوگوں کو، جو آسمان پہ جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں پہلے ہی روح کی خوشبو آ جاتی ہے، اتنا مہکدار لباس ہوتا ہے جو اسے کفن پہنایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جب دستک دی جاتی ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ خوش آمدید، سلام کرتے ہیں، اے جو ہے روح، اے پاک پاک روح، آؤ تمہارا استقبال ہے یہاں، اور فرشتے اس کو استقبال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک دوسرے فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں مل کر، اور اسے چھوڑ کر آتے ہیں، اس کو اس کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے دیکھ کے بعد دیگر آسمانوں پہ چڑھتا ہوا رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی روح 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، میں دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا، لہذا اسے لے جا کر اس کو وہاں ڈال دو اور اس کا نام علیین میں لکھ دو، نیکوکاروں کے رجسٹر میں نام ڈال دو اس کا۔ فرشتے اس کو لیتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں اور اسے واپس قبر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو سکے، تاکہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو سکے۔ وہ پاک روح کو اندر جب ڈال دیتے ہیں وہ آ کر لیٹ جاتی ہے، اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں منکر نکیر خبر میں آتے ہیں۔ یہ انتہائی ہولناک جو ہے فرشتے ہوں گے جن کے دانت رسول اللہ فرماتے ہیں بیلوں کے سینگوں کے مانند اتنے بڑے ہوں گے، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گے، گرجدار آواز ہوں گی، لال ان کی آنکھیں ہوں گی، اور زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے اور پھاڑتے ہوئے دونوں نکل کر آئیں گے سامنے۔ اندازہ لگائیے خبر کی جو ہے خاموشی، اور اس میں جو اکیلا پن، اور اس کی تنہائی، اور اس میں ان خوفناک فرشتوں کا آنا اس طرح سے، لیکن جو نیک انسان ہوگا اطمینان سے بیٹھا رہے گا، اطمینان سے بیٹھا رہے گا، اور وہ فرشتے آئیں گے اور گرجدار آواز میں سے سوال کریں گے، اور 3 سوالات کریں گے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، سوال ہوگا۔ دوسرا سوال کریں گے من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون تھا یا کون ہے، اور اس کے بعد تیسرا سوال کریں گے، وہی فرماتے رسول اللہ ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا۔ یہ 3 سوالات وہ کریں گے۔ یہ شخص جو نیکوکار ہوگا اطمینان سے بیٹھیں گا اور آرام سے ایک کے بعد ایک دیگر تینوں کے جواب دیں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بیچ میں سے سورج غروب کرتا ہوا خبر میں دکھایا جائے گا۔ جب اس خبر کو سورج غروب ہوتا ہوا دیکھیں گا فرشتوں سے کہیں گا اے فرشتوں تھوڑی سی مہلت دے دو، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر اسے خیال آئے گا یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں خبر، تو پھر کہیں گا اچھا پوچھو آگے، اور فرشتے سوالات کریں گے اور وہ ایک کے بعد دیگر تینوں کا حسب معمول بہترین جواب دے دیں گا میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ یہ جواب دیں گا، منکر نکیر چلے جائیں گے اور جو ہے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی،